من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والا اسے چاہیے کہ وہ بھروسہ اور توکل بھی اللہ پر کرے۔ ایمان اسے سکھائے کہ اگر سب سے بڑا کوئی سہارا، کوئی آسرا دینے والا، لے لینے والا، نفع و نقصان کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔
مشکلات میں، آسانیوں میں، اندھیروں میں اور اجالوں میں راستہ دکھانے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا صرف ایک وہی ہے۔ ایک مومن کا اللہ رب العزت پر ایسے توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ توہمات سے، کچے اعتقاد سے، بے توکلی سے، اللہ رب العزت سے نا امیدی، ان چیزوں سے ایک مومن انسان کو، مسلمان کو بچنا چاہیے جہاں تک وہ بچ سکتا ہے، بلکہ مکمل بچنا چاہیے۔ نہ اللہ رب العزت کے گھر سے، اس کی جناب سے مایوس ہو، اور نہ ہی اپنے توکل اور بھروسے کو ٹوٹنے دے، اور نہ ہی کسی بھی وہم کو، توہم کو اپنے دل میں جگہ بنانے دے، کیونکہ یہ جو توہمات ہیں یا توہمات والے عمل ہیں، یہ انسان کا عقیدہ کمزور کرتے ہیں، انسان کا توکل کمزور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ جو بندہ اپنی کسی بیماری یا مصیبت کے لیے کسی بھی قسم کا دھاگا باندھ لے، کڑا پہن لے کہ یہ مجھے بیماری سے بچائے گا، مصیبت سے بچائے گا، وکل الیہ، اس بندے کو پھر اسی چیز کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کی سپردگی میں نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نقصان سے بچنے کا یا نفع پہنچانے کا ذریعہ جو ہے وہ اس چیز کو بنا لیا جو اس نے اپنے ہاتھ میں باندھی ہے، یا ہاتھ میں پہنی ہے، یا گلے میں پہنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہم کئی بار سن چکے ہیں کہ اگر ساری کائنات اس کوشش میں لگ جائے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکیں گے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ نفع اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ چاہے۔ اگر سارے جمع ہو کے آپ کے نقصان کی کوشش کریں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ چاہے گا، جتنا اللہ چاہے۔ یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سواری پہ، اللہ کے پیغمبر آگے بیٹھے ہیں، جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد رکھا کر، اللہ کو یاد رکھے گا اللہ تیری حفاظت کر۔ اللہ کو یاد رکھا کر، کبھی کوئی مشکل وقت آئے گا اس میں اللہ کو تو ایسے مددگار پائے گا جیسے اللہ سامنے ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، اگر مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگنا، اور اگر سوال کرنا ہو تو سوال بھی اللہ سے کرنا۔ مدد بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اسے یاد رکھے گا تو اس یقین کے ساتھ کہ حفاظت وہ کرتا ہے، وہ نگہبان ہے۔ یہ جزو ایمان ہے توکل۔ توہمات توکل کو توڑتے ہیں۔ یہ سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے، غیر مسلموں میں، کفار مکہ میں، مشرکین مکہ میں یہ بات مشہور تھی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس میں کوئی خیر کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، لا طیارۃ ولا سفر، ماہ سفر منحوس ہوتا
جو مرضی خیر کا کام کرو، تجارتی سفر کرنا ہے تجارتی سفر کرو، یا کوئی اور ضرورت درپیش ہے سفر کرو، ماہ سفر کسی بھی حوالے سے منحوس۔ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ، یہ جو بدشگونی ہے نا پرندوں کے ذریعے، خیر شگونی یا بدشگونی، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اہل مکہ مشرکین کیا کیا کرتے تھے کہ وہ سفر کرنے سے پہلے پرندے کو اڑایا کرتے تھے، اڑایا کرتے، دائیں سمت میں چلا جاتا تو سفر شروع کر دیا کرتے تھے کہ خیر کا سفر ہوگا، وہ بائیں طرف کو چلا جاتا تو وہ سفر روک دیا کرتے تھے کہ اس سفر میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ پرندے کا دائیں طرف جانا یا پرندے کا بائیں طرف جانا یہ آپ کے سفر کے خیر و شر کو جو ہے، خیر و شر کا مالک نہیں ہے، آپ کے سفر کے خیر و شر کو کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پرندہ جس طرف مرضی جائے وہ تو اس کی اپنی طبیعت کی مرضی ہے، وہ دائیں طرف اڑ کے چلا جائے یا بائیں طرف اڑ کے چلا جائے۔ الو راستے میں مل جائے اسے منحوس سمجھا کرتے تھے۔ آج بھی لوگوں میں الو جو ہے یہ پرندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، ان کے اندر نحوست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی نفی فرمائی ہے۔ اور ہندوؤں میں ایک بات مشہور تھی کہ اگر بندہ صبح صبح جو ہے پہلی بار ہی کوئی کام کرے پھر سارا دن جو ہے نا اس کا اسی طرح گزرے گا، سارا دن۔ جیسے ہمارے ہاں بھی یہ بات دکانداروں میں مشہور ہے کہ صبح صبح پہلے گاہک کو ادھار نہیں دینا۔ کیوں؟ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر پہلے گاہک کو ادھار دے دیا تو پھر سارا دن جو ہے ادھار ہی چلے گا۔ ادھار دینا، قرض دینا اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے۔ آپ اگر ادھار دینے کو، پہلے گاہک کو ادھار دینے کو اپنے لیے بدشگون مانتے ہیں، یا پہلا گاہک ادھار کا آنے والا اپنے لیے بدشگون مانتے ہیں، تو آپ میں اور وہ جو پہلے کفار مشرکین گزر چکے ہیں ان کے خیال میں کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے خیر ہو، اس کی وجہ سے برکت ہو، اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو نفع ملے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ اس کا خیال کرو، اللہ وحدہ لا شریک کا آپ کا خیال کرے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ صرف نحوست ہی کیوں لی جاتی ہے، برا ہی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس میں بہتری بھی ہو سکتی ہے، اس میں اچھائی بھی ہو سکتی ہے۔ صبح صبح نکلے، کسی بندے سے سامنا ہو گیا جو پسند نہیں ہے، تو پھر عام یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ آج صبح صبح جو ہے نا وہ ہمارے سارے کام اس لیے خراب ہو گئے ہیں کہ صبح صبح وہ فلاں سے واسطہ پڑا تھا، فلاں سے ملاقات ہو گئی تھی، فلاں سے راستے میں سامنا ہو گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ ساری چیزیں آپ کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ وحدہ لا شریک له ایمان والو، شراب، جوا اور یہ آستانے جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ جھکنے کے لیے، والازلام اور تیروں سے قسمت معلوم کرنا، رجسن ناپاک ہیں، من عمل الشیطان شیطانی کام ہے، ناپاک ہیں، شیطانی کام ہے۔ تیر کو پھینکا جاتا قسمت معلوم کرنے کے لیے، سیدھے رخ پہ چلا جاتا اچھا سمجھا جاتا، الٹے رخ پہ چلا جاتا برا سمجھا جاتا۔ یہ قسمت معلوم کرنے کا ایک طریقہ تھا، فال نکالا کرتے تھے۔ ہم نے اسی کام کے لیے آج دیکھا ہے کہ لوگوں نے طوطے رکھے ہوئے ہیں، وہ کاغذوں کو، لفافوں کو نکالتے ہیں اور آپ کی قسمت کا حال بیان کرتے ہیں، وہ جو پہلے سے خود سے لکھا ہوا ہے۔ مالک کائنات کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اس نے قسمتیں، تقدیریں، مقدر، فائدہ نقصان وہ لکھ دیا ہے، اب لکھ کر اس نے قلم اٹھا لیا۔ وجفت الصحف،
اور صحیفے جن میں لکھا گیا ہے، وہ کاپیاں، کتابیں اور رجسٹر، وہ سیاہی خشک ہو چکی ہے، پکا ہو چکا ہے، وہ جو اس نے لکھ دیا ہے۔ ما یبدل القول لدی، اللہ فرماتے ہیں جو باتیں میں نے کہہ دی اب میری بات کو تو نہیں بدلا جا سکتا۔ ستاروں سے قسمت معلوم کرنا، نجومی بننا، کاہن بننا، لوگوں کو ذائچوں کے اعتبار سے ان کی قسمتیں اور ان کے حال بتانا، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کرے گا، کیا صحیح رہے گا، کیا غلط رہے گا، فلاں مہینے میں شادی کرے یا نہ کرے، اس چیز کے فیصلے کرنا، یہ ہمارے ہاں عام ہے، عام ہے ہمارے ہاں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں پہ باقاعدہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں ایمان کے منافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ، جو بندہ کسی ہاتھ شناس کے پاس جاتا ہے یا کاہن اور نجومی کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے میرا ذائچہ بنا کے میرے بارے میں بتاؤ کہ میرے آگے کیا حالات ہونے والے ہیں، یا وہ کہتا ہے میرا ہاتھ دیکھو، ہاتھ کی لکیروں سے دیکھ کر بتاؤ کہ میری قسمت میں آگے کیا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ہاتھ کی لکیریں، ان کا مؤثر ہونا یہ ہمارے ہاں بالکل عام سمجھا جاتا ہے، اسے غلط نہیں سمجھا جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، جو آیا نا کسی ہاتھ دکھانے والے کو کہ میرا ہاتھ دیکھ کر بتاؤ یا ذائچہ بناؤ، میری فلاں تاریخ پیدائش ہے، میری والدہ کا نام فلاں ہے، والد کا نام فلاں ہے، میری اتنی عمر ہے، اب ذائچہ جو ہے نا وہ بنا کے بتاؤ کہ میرے لیے آگے کیا ہے، بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے بندے کے پاس گیا اور پھر اس کی تصدیق بھی کی کہ واقعی بندہ جو ہے نا بہت صحیح کہہ رہا ہے، بندہ بہت صحیح کہہ رہا ہے، وہ لائنیں لگائی ہیں، اس نے سارے میرے حالات بتا دیے، سارا کچھ میرے بارے میں بتا دیا، فرمایا اس کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، مجھ پہ جو قرآن اترا ہے اس بندے نے اس قرآن کا کفر کیا۔ ہمارے تو اخباروں میں، روزانہ کے اخباروں میں آپ کا دن کیسے گزرے گا، ہفتہ وار رسالوں میں آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، مہینہ وار رسالوں میں آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا، آپ کا سال کیسے گزرے گا، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے ذائچے بنائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ستارہ فلاں ہے، آپ کا سیارہ فلاں ہے، یہ مہینہ آپ کے لیے بہتر ہے، ایسے گزرے گا، ایسے گزرے گا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ کوئی نہیں جانتا کل کا علم، کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے سورہ لقمان اتاری، سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو پتہ ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی اسی کے علم سے نازل ہوتی ہے، وہی نازل کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی شخص کو، کسی فرد کو کوئی علم نہیں ہے کہ کل وہ کیا کرنے والا ہے، کوئی علم نہیں۔ مَا تَدْرِي نَفْسٌ، واضح بالکل صاف قرآن کی آیت، آپ کو خود اپنا پتہ نہیں ہے تو کسی کو آپ کا کیا پتہ ہوگا۔ آپ تو خود اپنے نفع اور نقصان کا طے نہیں کر سکتے کہ کل اور پرسوں یا ہفتہ، مہینہ، سال کیسا گزرے گا، تو کوئی وہ جو آپ سے ناواقف ہے، جو آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، صرف ذائچے بناتا ہے، ستاروں کی چال دیکھتا ہے، ہاتھ دیکھتا ہے، فیصلے کرتا ہے، یا کچھ بھی نہیں دیکھتا، اکیلا طوطا لفافہ نکال کے لے آتا ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے یہ ہے جی آپ۔ اور ہمارے بچوں میں جو چیز عام ہوتی ہے جس سے روکنا چاہیے، وہ اخبارات میں یا رسالوں میں، اور یہ آپ انگلی بند کر کے ہاتھ رکھیں، جس نمبر پہ ہاتھ آئے اس کی تفصیل پڑھ لیں، وہ آپ کی قسمت ہے، کچھ نہیں ہے، یہ توہمات ہیں۔ آپ کو ان نمبروں پہ یقین، آپ کو طوطے پہ یقین، آپ کو ہاتھ شناس پہ یقین، نجومی پہ یقین، کاہن پہ یقین، ذائچہ بنانے والے پہ یقین، اور وہ جو مالک کائنات ہے جس پہ ایمان لانا چاہیے، جس پہ توکل کرنا چاہیے،
آپ لاکھ کوشش کریں، لاکھ کوشش کریں کہ آپ توکل نہ کریں بلکہ اپنی تدبیر کریں اور کہیں کہ میں اپنی تدبیر سے سارے امور طے کر لوں گا، ایسا ہو سکتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے تو ایسا کرے، وہ نہ چاہے آپ زور لگا لیں۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ جناب یعقوب نے فرمایا، بیٹے جب دوبارہ جانے لگے یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے، تو انہوں نے فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، میرے بیٹو ایک دروازے سے نہ جانا، سارے الگ الگ دروازوں سے سارے داخل ہونا۔ لیکن ساتھ ہی بات عقیدے کی بھی کر رہے ہیں، وما اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو میری یہ تدبیر یا میں اس نقصان سے بچا سکتے؟ کیوں؟ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ حتمی فیصلہ اللہ کا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میرا بھروسہ بھی اسی پر، اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وہ جب بیٹے باپ کے حکم کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، اور یہ داخل ہونا انہیں اللہ کی تدبیر سے نہیں بچا سکا، پھر بھی روکا گیا، پھر پکڑا گیا۔ ہاں الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک بات تھی، انہوں نے بس اس بات کو پورا کرنے کے لیے کہا تھا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو۔ توکل اللہ پر، آپ کی تدبیر اللہ وحدہ لا شریک کے فیصلے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں ایک اور اکثر بات مشہور ہوتی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے، یا کوئی بندہ اپنے بارے میں آ کے کہتا ہے کہ جی وہ رزق کی نا بندش چل رہی ہے، کسی نے رزق باندھ دیا، کسی نے رزق باندھ دیا ہے، کسی نے رشتہ باندھ دیا ہے، رشتے نہیں کوئی ہونے دیتا، کوئی جو ہے زیادہ رزق نہیں میرے پاس آنے دیتا۔ اور بچپن میں تو ہم اس سے بھی عجیب بات سنا کرتے تھے کہ وہ جو لسی پہ مکھن آتا ہے، گھی آتا ہے، بسا اوقات کوئی موسم ہوتا ہے، کچھ گاؤں بھینسوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ مکھن نہیں آتا، دودھ پہ مکھن نہیں آتا، لیکن مشہور کیا ہوتا تھا کہ کسی نے ہمارا مکھن، ہمارا گھی باندھ دیا، کسی نے ہمارا گھی باندھ دیا۔ یہ ہم نے بچپن میں بڑی باتیں سنی ہیں، گھی باندھ دیا ہے، مکھن باندھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کس کے لیے کھولے، کس کے لیے تنگ کرے، کس کو کم دے، کس کو زیادہ دے، فیصلہ کون کرتا ہے؟ ایک اللہ، بندے اس کے ہیں، فیصلہ اس کا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ فرماتے ہیں اسے پتہ ہے، اپنے بندوں کے بارے میں پتہ بھی اچھا ہے، اور سارے بندے اس کی نظر میں ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ سورہ زاریات کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے، رزق وہاں سے اترتا ہے، اللہ نازل فرماتا ہے، رزق آسمان میں، رزق کا مالک اللہ، اسے کم کرنا ہے کس کے لیے، بڑھانا ہے کس کے لیے، فیصلہ کرنے والا اللہ۔ آپ کہتے ہو کہ فلاں نے روزی باندھ دی ہے، ہاں اگر کسی وجہ سے نہیں مل رہی، کم مل رہی ہے، ضرورت کے مطابق نہیں ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو وہ پہلی حدیث جو میں نے سنائی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس سے تعلق کو جوڑو، پھر قرآن مجید کی آیت پڑھو جس میں اللہ وحدہ لا شریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے پیغمبر آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، رزق کا تو ہم مطالبہ ہی نہیں کرتے، رزق تو ہم دیں گے، آپ حکم دو نماز کا، آپ نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، اپنے آپ کو تو درست کرو۔ پہلے بھی میں نے کئی بار بات کی ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں وہ فلاں نے ہمارے اوپر کچھ کروا دیا، کسی نے ہمارے اوپر کچھ کروا دیا ہے، باہر سے کچھ ہو گیا ہے۔ وہ بھائی باہر کی بجائے پہلے اندر تو دیکھو، اندر سے نہ کچھ ہوا ہو،
نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کی یاد نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، اور رزق آپ کا کسی نے باندھ دیا ہے، توکل بھی گیا، نماز پہلے ہی نہیں، ایمان بھی گیا، توکل بھی گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسرا کام ایک اور کر لو، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ قرآن کہتا ہے اگر اللہ سے مزید چاہیے نا، زیادہ چاہیے، تو پھر ایسا کرو جو اللہ نے دے رکھا ہے نا تمہیں اس میں سے خرچ کرو، جو بھی تم دیتے ہو من زکاۃ، زکوٰۃ میں سے کوئی حصہ، تریدون وجہ اللہ، چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، فاولئک هم المضعفون۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو تو اللہ کئی گناہ عطا فرما دیتے ہیں، کئی گناہ عطا فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدم کے بیٹے کو آواز لگا کے کہتے ہیں، آواز دیتے ہیں، آدم کے بیٹے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق علیک، تو خرچ کر اپنے ہاتھ سے، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ غریبوں کو دیتے نہیں ہو، محتاجوں کو دیتے نہیں ہو، زکاتیں روک کے بیٹھے ہو، بے زکاتے بنے ہوئے ہو، بے نمازے ہو، اور کہتے ہو رزق میرا کسی اور نے باندھ دیا۔ تیسری بات سنیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر شکر کرو گے میں اور دوں گا، اگر شکر کرو گے میں اور دوں گا۔ نہ شکرے بنے بیٹھے ہو، بات بات پہ شکوے کرتے ہو، ہے کچھ نہیں میرے پاس بچتا کچھ نہیں، میرا پورا نہیں ہوتا، ساری باتیں کرتے ہو، شکر نہیں ہوتا، پھر کہتے ہو رزق میرا کسی اور نے، رزق کسی اور نے باندھا ہے، نماز اپنی نہیں ہے، زکوٰۃ خود نہیں دیتا، شکر اللہ کا ادا نہیں کرتا، کہتا میرا جی کسی نے۔ یہ آسان ہے نا، کسی پہ الزام ڈالنا آسان ہے، فلاں نے کام خراب کیا، مجھ سے تو کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، آپ سے اگر کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، آپ اگر کوئی غلطی نہیں کر رہے، سب سے پہلے تو یہی دیکھیں نا کہ مجھ میں کیا ہے، اس کے بعد پھر باہر جاؤ، اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، توکل کو ٹوٹنے نہ دو۔ روزی کسی نے باندھی، وہ کہتا میں نے تنگ کی ہے، میں نے تنگ کی ہے، آزماتا بھی ہے، دے دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، آزماتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری باتیں وضاحت کے ساتھ فرما دیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا، بھروسے کا عالم یہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے پیغمبر ہم تک پہنچ گئے ہیں، ہم تک پہنچ گئے ہیں، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا نا ہمارے اوپر نظر پڑ جائے گی۔ پیچھے تھے کفار، سفر ہجرت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن، قرآن کہتا ہے اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ ساتھ ہے، جب اللہ ساتھ ہے گھبرانے کی ضرورت، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ کے وعدوں پہ، اللہ کی آیتوں پہ، اللہ کے پیغامات پہ یقین ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، گھڑ سوار آ گیا ہے، اتنے قدم رہ گیا ہے، اتنے قدم رہ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے فکری کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، بالکل بے فکری کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر بالکل قریب پہنچ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھڑ سوار کے گھوڑے کے پاؤں دونوں زمین میں دھنس گئے۔ توکل ایسا ہونا چاہیے، لو انکم تتوکلون علی اللہ کما یتوکلون الطیر، اگر تم پرندوں کی طرح اللہ وحدہ لا شریک پہ توکل کرنا شروع کر دو، توکل اللہ پہ ویسے کرو جیسے پرندے کرتے ہیں۔ پرندوں کا کیا ہوتا ہے تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح گھروں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، خالی پیٹ، کوئی نوکری نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی ملازمت نہیں، کہیں سے کوئی پیسے نہیں ملنے، پتہ ہے انہیں، نہ روزانہ نہ ہفتہ وار نہ ماہانہ، صبح بھوکے پیٹ جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ ایسے اللہ وحدہ لا شریک پہ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، توہمات کو
بری چیزوں کو، اللہ کے علاوہ اور چیزوں پہ توکل کو یکسر اپنی زندگی سے نکال دو، چھوڑ دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔